ملک محمد طارق صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے قریب میں ایک مسجد قرض لے کر تعمیر کی گئی، متولی نے یہ بات اپنی ذمہ داری میں لکھ دی تھی کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں گا، لیکن ابھی تک اس نے لوٹایا نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں، کیونکہ مسجد مقروض ہے۔ میرے بھائی، قرض لے کر مسجد تعمیر کر دی گئی، قرض نہیں اتارا، یہ الگ معاملہ ہے۔ نماز اس میں بلا کراہیت ہو سکتی ہے، بالکل جائز ہے، نماز کا پرابلم نہیں ہے۔ باقی وہاں کے مقتدی جو ہیں، وہاں کے ذمہ دار جو ہیں، اہلیان محلہ جو ہیں، ان سب کے اوپر لازم ہے کہ آپ قرض اتار دیں، یا اس بندے پہ جو وعدہ کر چکا ہے تو وہ قرض اتار دے۔ باقی مسجد مقروض ہے، مسجد مقروض ہے والی بات نہ کریں، وہ بندہ مقروض ہے۔ مسجد کیا مقروض ہوتی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اس اللہ کے گھر میں بھی آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ بندہ بھی مقروض ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، امام مقروض ہو، قرضہ آہستہ آہستہ اتار رہا ہے، تو مقروض کے پیچھے کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تو جب مقروض امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو جو عمارت قرض لے کر بنا دی گئی ہے تو اس میں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ رسالت امام علیہ السلام کی زندگی میں اکثر طور پہ قرض بھی رہا ہے، تو رسالت امام علیہ السلام قرض لیتے، دینی معاملات میں پھر لوٹا دیتے۔ تو اس نیت سے کوئی قرض لے کے میں لوٹاؤں گا تو کہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور یہ بندہ قرض لوٹا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ قرض اس نیت سے اٹھائے کہ بڑی موٹی سامی ہے، اس سے میں کچھ لے لوں، بعد میں دوں گا یا نہ دوں گا، اس طرح جھوٹ پلال والی بات کرے، تو اس کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے جو اسے نہیں اتارنے دیتا۔ تو لہٰذا قرض لے لیا تو اب قرضہ اتارنے کے لیے اس کے ہیلپنگ ہینڈ آپ بھی بن جائیں، محلے والے بن جائیں، باقی نماز کے اس مسجد میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔